اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز جاننے والی ذات ہے۔ الحمدللہ 15ویں پارے کی سورہ اسرا سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے 2 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو نام ہے سورہ اسرا۔ اسرا اس مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ اسرا کہ اس کے اندر معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ معراج کا واقعہ رات کو پیش آیا، اور اسرا کہتے رات کو لے جانے کو، رات کو لے جانے کو اسرا کہتے ہیں۔ اور اس سورہ شریفہ کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس سورہ شریفہ کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی تباہی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو غلطیاں تھیں اور جو جرائم تھے، ان جرائم اور غلطیوں کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کے اوپر کئی مرتبہ تباہی آئی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ سورہ شریفہ مکی ہے۔ اس کے اندر 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ شریفہ کے اندر 111 آیات اور 12 رکوع ہیں، اور یہ مکی زندگی میں سورہ شریفہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بات برابر عرض کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر 2 قسم کی سورتیں ہیں، ایک ہے مکی، ایک ہے مدنی۔ مکی زندگی میں جو سورہ نازل ہوئی ہے اس کی تعداد 88 ہے، اور جو مدنی زندگی میں سورہ نازل ہوئی اس کی تعداد 26 ہے۔ گویا کہ اس طریقے سے 114 سورتیں قرآن کے اندر ہے۔ مکی سورتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا مسئلہ زیادہ بیان کیا ہے، مکی سورتوں میں توحید پر زور دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخرت کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مکی زندگی میں ایک مکہ کے جو کفار تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تو وہ قائل تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے تو قائل تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کو اعتراض تھا، اور آخرت کے اوپر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس سورہ شریفہ کے اندر جو پہلی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزے کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی ہی معجزہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک 63 سال کی جو عمر ہے، پوری زندگی معجزہ تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ خاص معجزات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس قرآن کی مثال لانے سے آج سے 1400 سال پہلے بھی لوگ عاجز تھے، اور آج بھی عاجز ہیں، اور قیامت کی صبح تک لوگ عاجز رہیں گے۔ یہ قرآن پاک مکے میں نازل ہوئی، اور مکے کے لوگ نہایت ہی زبان کے اعتبار سے فصیح اور بلیغ تھے۔ بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادبا پائے جاتے تھے۔ ایسے ایسے ادبا اور ایسے ایسے مقررین تھے جو اپنی ایک تقریر سے آگ لگا دیتے تھے۔ سماج اور معاشرے کو اگر بھڑکانا ہوتا تھا تو کوئی ایک مقرر تقریر کرتا تھا، شعلہ بھڑک جاتا تھا، آگ لگ جاتی تھی، اور خانہ جنگیاں شروع ہو جاتی تھی۔ تو اتنی زبان کے اندر پاور تھی، لیکن قرآن پاک کی مثال لانے سے بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے ان کے جو شعراء تھے، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے مقررین، سب کے سب عاجز آ گئے۔ پورے قرآن کی مثال لانا تو دور کی بات، ایک سورت 10 سورت قرآن نے چیلنج کیا، 10 سورت لاؤ، ایک سورت لاؤ،
لیکن کوئی بھی اس کی مثال لانے سے ہر ایک جو ہے عاجز اور قاصر رہا۔ دوسرا معجزہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ معراج کا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر کے خاص قرب عطا کیا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی اپنے پاس نہیں بلایا اور اپنے پاس بلا کر کے ایسا قرب عطا نہیں کیا۔ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس جسم اور روح کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ، انشاءاللہ کل جب میں اس کی تشریح اور خلاصہ بیان کروں گا تو جسم اور روح کے بارے میں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ اور یہ جو معجزہ کا جو یہ معجزہ ہے، یہ معراج کا واقعہ، کب یہ واقعہ پیش آیا؟ یہ واقعہ تو پیش آیا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اللہ نے عطا کیا کہ اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے ہم کرامی کے شرف عطا فرمایا۔ لیکن یہ واقعہ کب پیش آیا؟ بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں ہجرت سے 6 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 مہینہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعے کے وجود میں کوئی انکار نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن مہینے میں اور دن میں اور تاریخ میں اختلاف ہے، کون سا مہینہ تھا اور کب یہ معجزہ اور یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ مہینہ کون سا تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں یہ واقعہ، یہ معراج کا واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ربیع الثانی کے مہینے میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ اور اکثر لوگوں کا یہ اعتقاد ہے، عام آدمی کا خاص آدمی کا، اکثر لوگوں کا یہ اعتقاد ہے یہ معجزہ، یہ واقعہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں واقعے کے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، صرف مہینہ، تاریخ اور یہ زمانہ، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو میں اب تھوڑا سا آج معراج کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں اور بقیہ حصہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیش آیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری سہارا تھا، ظاہری معاون اور مددگار تھے، وہ ابو طالب تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ یہ دونوں جب تک زندہ رہے، مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ذرا ہچکچاتے تھے، ذرا ڈر اور خوف محسوس کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب مکہ کے سردار تھے اور بڑے باروب اور بڑے بااثر آدمی تھے۔ تو جب تک ابو طالب زندہ رہے، مکہ کے لوگ کھلم کھلا ہمارے نبی کو پریشان نہیں کرتے تھے پریشان، گالیاں دیتے تھے، مارتے تھے، لیکن کھلم کھلا ہمارے نبی کو نہیں پریشان کرنے کی ہمت ہوتی تھی۔ جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب مکہ کے لوگ تو مسلمان نہیں ہوں گے، تو چلو طائف جائیں گے، طائف جا کر کے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کریں گے، وہاں کے لوگوں کو دعوت دیں گے، وہاں کے لوگ اگر مسلمان ہو گئے اور اگر مسلمان نہ بھی ہوئے تو کم سے کم ہماری تائید تو کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ طائف مکے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اندازہ لگائیے اتنا لمبا فاصلہ ہمارے نبی نے پیدل طے کیا، اور پیدل طے کر کے گئے اور وہاں جا کر کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان سے ملاقات کی۔ کئی دنوں تک آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز مشہور تھے کہ بڑے مہمان نواز ہیں اور جو ہے بڑے ہی خوش مزاج لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید لے کر کے طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے ماننے کے بجائے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے، آپ کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک کیا،
ایسا انسانیت سوچ سلوک کیا، عرش بھی تھرا گیا، فرشتے بھی بے چین ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ کا جسم اطہر بالکل زخمی ہو گیا۔ آپ اگر گر جاتے تو اٹھاتے بدماش لوگ، اٹھا کر کے مارتے، پتھروں سے مارتے، گالیاں دیتے، آپ بالکل نڈھال ہو گئے۔ وہاں سے جب مکہ تشریف لائے مایوس ہو کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ دنیا کے لوگوں سن لو، غور کر لو کہ تم نے میرے نبی کو اتنا مارا، اتنا ذلیل کرنے کی کوشش کی، اتنا پریشان کیا، ہمارے نبی کے جسم کو زخمی کر دیا، ہمارے نبی کے جسم کو تم لوگوں نے مار کر کے خون سے جو ہے لبریز کر دیا۔ اب میں اپنے نبی کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت ام ہانی جو چچیری بہن تھی، ان کے گھر عشاء کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں تشریف لائے۔ دروازے سے تشریف نہیں لائے بلکہ چھت شک کر کے، چاک کر کے وہاں سے تشریف لائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ بیدار کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم لے کر کے گئے۔ حتیم وہ مقام ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھوڑی سی جگہ بچ کر کے ہے۔ اس کی لمبی چوڑی تاریخ ہے جس کے بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ حتیم میں لے جا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور لٹا کر کے آپ کے سینے اطہر کو چاک کیا۔ چاک کر کے زمزم کے پانی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو نکالا، نکال کر کے آب زمزم سے دھویا اور دھو کر کے جنت سے ایک تشت لائے تھے۔ اس تشت کے اندر علم و حکمت سے وہ تشت لبریز تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو اس سے لبریز کر کے بھر کر کے پھر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو سی دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ 4 موقعوں پر آیا۔ 4 مرتبہ ہمارے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس کو سیا گیا، جس کو تفصیل سے بیان اکثر معراج کے موقع پر یہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے معراج کا ایک حصہ آج بیان کرتا ہوں، ایک حصہ بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے علم و حکمت سے جو تشت لایا گیا تھا اس سے بھر دیا گیا اور اس کے بعد سی دیا گیا۔ پھر جنت کی سواری لائی گئی جس کو کہا جاتا ہے براق۔ یہ براق برق سے مشتق ہے جس کے معنی بجلی کے آتے ہیں۔ بجلی کی رفتار کیسی ہوتی ہے، کتنی تیز ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ تیز رفتار یہ برق تھا، براق تھا۔ چنانچہ علماء نے لکھا اس کی نظر، اس کی رفتار اتنی تھی کہ انسان کی نظر جہاں تک ایک مرتبہ پہنچتی ہے اس کا 1 قدم پڑتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سوار کیا گیا۔ ایک طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم رکاب تھے، دوسری طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہم رکاب تھے۔ اس کے بعد بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بیت المقدس جو شام کے علاقے کی بڑی مشہور جگہ ہے اور انبیاء کرام کا مسکن اور مرکز رہا ہے۔ یہ شام کا یہ علاقہ، بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، یہ نبیوں کا مرکز اور مسکن رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اس درمیان میں بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق کو ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس براق کو باندھ دیا، مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے 2 رکعت 2 گانا تحیت المسجد کی نیت سے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مؤذن نے اذان پکاری، اذان پکارنے کے بعد اقامت کہی گئی۔ اقامت کہنے کے بعد سب نبی اس انتظار میں تھے کہ مجھ کو آج کی امامت کا شرف حاصل ہو، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور پکڑ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بڑی ہی برق رفتاری کے ساتھ مشرق و مغرب، شمال و جنوب نظر دوڑائی، لیکن آپ سے زیادہ معزز، آپ سے زیادہ مکرم، آپ سے زیادہ بڑی ذات یہاں کوئی مجھ کو نظر نہیں آئی۔ آج کی امامت کا حق آپ کو ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تمام فرشتے اور تمام انبیاء کرام اس نماز کے اندر شریک تھے۔ نماز کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے انبیاء کرام نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ پھر جو 2 پیالے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے،
ایک دودھ کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ، بعض روایت میں آتا شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پسند فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے دین فطرت کو پسند کر لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا اسرا۔ اس سفر کے دو حصے ہیں، دو پارٹس ہیں۔ ایک تو حصہ ہے مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ ہے بیت المقدس سے آسمانوں تک۔ تو یہ جو پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ بیت الحرام سے یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گئے، اس کے بعد پھر وہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی جس کو کہتے یہ معراج کہتے ہیں۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں اسرا، دوسرے حصے کو معراج کہتے ہیں، کیونکہ معراج عروج سے مشتق ہے، یعنی سیڑھی لائی گئی۔ وہ سیڑھی کی خاصیت کیا تھی اللہ کو معلوم ہے۔ وہ سیڑھی لائی گئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ سیڑھی پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا۔ اور اس واقعے پر بہت سارے ملاحدین، خدا کا انکار کرنے والے لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی پیش نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ واقعہ بالکل پیش آیا، قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر بے شمار حدیث متواترہ سے ثابت ہے، اور قرآن کے سورہ نجم کے اندر، سورہ اسرا کے اندر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس کے سفر کو نص قطعی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ اور بیت المقدس سے لے کر کے بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر جو کی گئی ہے وہ سورہ نجم کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور 25 صحابہ کرام سے یہ واقعہ ثابت ہے، 25 صحابہ کرام سے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر تمام صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ کن کن صحابہ کرام سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ جھوٹ کے اندر اس واقعے کے پیش آنے میں ذرہ برابر کوئی جھوٹ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن بعض منکرین اور خدا کے منکر لوگ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی پیش نہیں آیا۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ آسمان پر لے کر کے جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، انکار کرتے۔ لیکن مسلمانوں کا بالکل عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے قرب خاص عطا کیا، ہم کلامی کے شرف عطا فرمایا۔ اور انشاءاللہ کل تھوڑا سا اعتراض اور واقعے کا اگلا حصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔